علیہ السلام نے اپنے زبان نبوت فتنے دے دور اندر جناب عثمان دی ہدایت دا اعلان کر دیتا ہے کہ اے بندہ فتنے دے دور اندر بھی ہدایت دے اوپر ہوئے گا. اللہ اکبر. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی عظمت اینی شان ملی اینا مقام ملی تے اس کے باوجود قبر تے آخرت دی بڑی فکر ہے. حدیث پاک میں چاندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ترمذی شریف ابواب الزہد باب فی ذکر الموت اور ابن ماجہ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ 63 دے اندر صحیح سند یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے چلے گئے. قبرستان جاندے نے تے قبر تے کھڑے ہو گئے تے زاروں قطار روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے. پوچھن والا پوچھ دے اے عثمان تانوں تے نبی پاک نے ڈائریکٹ جنت دی بشارتاں دتیاں نے تانوں تے نبی پاک نے زبان نبوت نال جنتی قرار دیتے ہیں. اے عثمان اینا ڈر قبر تے کھلو کے اینا فکر ہے کہہ لگے اے اللہ دے بندے اندے وچ کوئی شک نہیں نبی پاک نے مینوں جنت دی بشارتاں دتیاں نے. اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں اے جڑی قبر ہے آخرت دی منزلاں دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے. آخرت دی گھاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی گھاٹی ہے. کبھی تو بھی فکر کیتا ہے اپنی امی ابو دی قبر تے جایا کر عام مسلماناں دی قبراں وچ جایا کر جا کے دعا کریا کر. قبرستان جان دے دو مقصد نے قبرستان جان دے تے قبر دی زیارتاں دے دو مقصد نے. ایک تے قبر والے واسطے رب کو دعا کرنا اللہ انہوں معاف کر دے تے دوسرا بندے نو اپنی موت بھی یاد آ جاتی ہے کہ اے اج قبراں دے وچ ستے نے کل میں بھی ایتھے آنا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار روئی جا رہے نے. اینا روئے آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی بھیج جاندی ہے تے پوچھن والا پوچھدا ہے اینا ڈر تے کہن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخرت دی منزلاں دے وچوں قبر سب کو پہلی منزل ہے. جیڑا بندہ قبر دی گھاٹی وچوں کامیاب ہو گیا اگے بھی امید ہے انہوں کامیابیاں مل جان گیا لیکن جڑا بدبخت ایتھے ہی قابو آ گیا قبر سے قابو آ گیا ان واسطے اگے بھی مشکلاں نے. اللہ اکبر. اللہ قبر مروڑے جویں کولو مروڑدا گنے دیا ہڈیاں جویں ویلا نہ توڑدا بنا خدا دی اوتے کاکھ نہیں جے چھوڑدا. اللہ بچاوے ساڈے تئی آو اج فکر کر قبر دا قیامت دا تو لوگاں تے ظلم کرنے انہاں دے پلاٹ قبضے وچ لینے گھراں تے قبضہ کر لینے مال لٹ لینے تیروں ڈر کوئی نہیں. ایک دن تو قبر وچ بھی جانا ہے حساب کتاب بھی دینا ہے رب دے سامنے بھی پیش ہونا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم بندے یہ بھی رب کو روئی جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه ولا تخلعه لهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ نبی پاک نے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی شہادت اور شان کا ذکر ہوئے گا۔ پیکر صبر و وفا اور خزانہ شرم و حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جامع القرآن عظیم انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کا حیا بڑا مشہور و معروف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کئی بار جنت کی بشارت عطا کی تھی، کئی مرتبہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی نے جنہ کے بارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیتے کہ عثمان وہ ہستی نے جنہ کے کولوں آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، لہذا میں بھی انہوں کا حیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کئی بار جنت کی بشارت دیتی۔ علماء نے لکھے کہ تقریباً 27 مرتبہ نبی پاک کو جنت کی بشارت ملی، خوشخبری ملی۔ ایک موقع تے 3 صحابہ آئے باری باری۔ پہلے جناب ابو بکر آئے، دوسرے نمبر تے جناب عمر آئے اور تیسرے نمبر تے جناب عثمان آئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3684 آپ سرکار نے تینوں آن والوں
اجازت بھی دیتی اور نال جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دیتی. لیکن جدو تیسرے نمبر تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی باری آئی نا، تے آپ سرکار نے ایک لفظ اور بھی بولے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تیسرے نمبر تے آن والے بندے دے متعلق دسن والا دس دے کہ جناب عثمان آئے نے تے نبی پاک فرماندے نے اذن لہو انہوں اندر آن دی اجازت دیتی جائے وبشرہ بالجنہ تے انہوں جنت دی بشارت دیتی جائے الا بلوا تصیبہ اس مصیبت دے بدلے اندر جڑی انہوں پہنچن والی ہے انہوں جنت دی بشارت دے ہو. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں 10 بندے سو شامل نے جنہوں آشارہ مبشرہ کہندے نے. او 10 صحابی جنہ دا نام لے کے ایک کوئی مجلس دے اندر سرکار نے جنت دا اعلان کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جامع ترمذی حدیث نمبر 3747 اور مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ 187 اور طبرانی اوسط جلد نمبر 2 صفحہ 351 اور سند صحیح ہے. میرے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے زبان نبوت نے اعلان کیتا ہے. آپ کہتے ہیں اے میری امت دے لوگو ابو بکر فی الجنہ میرے ابو بکر جنتی نے. اے پنکھا بند کرو بھی تو کیا کیوں صاحب یہ پنکھا بند کرو. آپ سرکار نے فرمائے ابو بکر او بھائی ادھر بٹن نہیں ہندا ادھر جنہوں پتا ہو بند کرے آپ چھوڑ دو یہ پنکھا بند کرو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر فی الجنہ میرے ابو بکر جنتی نے وعمر فی الجنہ اور عمر بھی جنتی نے وعثمان فی الجنہ اور میرے عثمان بھی جنتی نے وعلی فی الجنہ اور علی بھی جنتی نے وطلحہ فی الجنہ اور میرے صحابی طلحہ بھی جنتی نے والزبیر فی الجنہ اور زبیر صحابی بھی جنتی نے وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف وہ بھی جنتی نے وسعد فی الجنہ میرے صحابی سعد بھی جنتی نے وسعید فی الجنہ اور میرے صحابی سعید بھی جنتی نے وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ اور میرے نبی کے صحابی ابو عبیدہ بن الجراح بھی جنتی نے. 10 صحابہ جنہوں تو جناب عثمان کا بھی نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے سارے صحابی نے جنہوں نبی پاک نے زبان نبوت تو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ سارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں. آپ کا حیا بڑا مشہور و معروف سی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے بخاری شریف حدیث نمبر 24 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الحیاء من الایمان. اے میری امت دے لوگوں حیا ایمان دا حصہ ہے.
حیا ایمان کا حصہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی پہچان ہی حیا اندر ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں جناب عثمان دا حیا کر دے دے, انہاں دا انہاں خیال کر دے نے. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پھر 3 صحابی آئے. جناب ابو بکر آئے, میرے پیغمبر دی پنڈلی تو کپڑا اترے, آپ نے اجازت دیتی تے کپڑا اسے دلائیے. جناب عمر آئے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اجازت دیندے میں اور فرماندے نے کو آتا جائے, پنڈلی تو کپڑا نہیں اتارے, جن کہ صحیح نہیں کیتا. لیکن تیسرے نمبر دے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بولو محبت رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں گھر دے اندر موجود ہاں, یہ سارا کچھ معاملہ دیکھ رہی ہوں. نبی پاک نے میں نے فرمایا عائشہ تو بھی اپنے کپڑے درست کر لے, اور نبی پاک نے بھی جلدی جلدی اپنی پنڈلی تے کپڑا درست کر لیا. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کو پوچھدیاں نے جب یہ تینوں لوگ چلے گئے, آقا جی میرے ابا جان ابو بکر آئے تے تسی اوویں بیٹھے رہے, عمر آئے تے تسی اوویں ہی بیٹھے رہے, لیکن جب عثمان آئے تے تسی سک بیٹھے ہو گئے, اپنے کپڑے نو درست کیتے, پنڈلی تے کپڑا کر لیا. مینوں بھی حکم دیتا ہے کہ میں بھی اپنے کپڑے درست کر لواں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. میرے پیغمبر فرماتے نے استحی من رسول تستحی من الملائکہ, ایسا میں ایسے بندے کو حیا نہ کرا جندہ حیا آسمانہ دے روحانی آسمانہ دے اللہ دے فرشتے بھی کر دے رہے تو میں ان کا حیا کیوں نہ کرا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اے ایشا ان عثمان رجل حیی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار انسان نے, وَإِنِّي خَشِیتُ تو میں نے ڈر سی اگر میں اسی حالت اندر بیٹھا رہندا تے عثمان اینا شرمیلا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی گل بھی پیش نہ کر سکتے, آن دا مقصد بھی بیان نہ کر سکتے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حیا دا اعلان کر دے. ایک اور حدیث اندر میرے اور تھوڑے پیغمبر جگہ دے پیر رحمت حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی حدیث نمبر 3790, آپ سرکار نے فرمائے اے میری امت دے لوگوں ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واشدقہم حیان عثمان بن عفان. اس حدیث پاک اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ عثمان میری امت میں سب تو زیادہ حیا والے. اللہ اکبر, حیادار عثمان. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دمار عثمان ایک نہیں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ دے گھر دے اندر آئیاں نے. اس واسطے انہوں سنورین کہندے نے اے عظیم ہستی نے کہ جنہوں اللہ نے اعزاز بخشے ہے, اول تو لے کے آخر تک
کسی بندے نو ایسا اعزاز نہیں ملیا کہ کسی پیغمبر دیا دو بیٹیاں انہوں دے گھر ہو مل. اے اعزاز، اے شان، اے عظمت اللہ نے اگر عطا کیتی ہے تو جناب عثمان بن عفان کو عطا کیتی. دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ دے حرم اندر آئیں گے اور میرے نبی انہیں خوش سن. آپ سرکار نے فرمایا عثمان تو میں نے اینا سکھ دیتے ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوں یکے بعد دیگرے فوت ہو دیا جاندیاں میں 40 بیٹیاں تینوں عطا کر دیتا. انہیں عظیم عثمان نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے شان عطا کی تھی، مقام عطا کیتا ہے. کون عثمان جنہوں نے سخاوت بھی بڑی مشہور ہے. آئیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے عام ایک بندہ صدقہ کر دے، تھوڑا جا صدقہ کر دے، اللہ نے اس عظمت کو بیان کیتا ہے. صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 1410 نمبر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جڑا بندہ اپنی حلال دی کمائی دے وچوں ایک کھجور اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے، اپنے دائیں ہاتھ اللہ رب العزت اس کھجور میں اپنے دائیں ہاتھ وچ لے کے تے صدقہ دین والے واسطے پالدا رہندا ہے، انہوں بڑھاتا رہندا ہے. جس طرح تہاڈے چوں کوئی بندہ اپنے جانور دے بچیاں نوں پالدا ہے، ایویں صدقہ کرنے والے دے صدقے نوں اللہ بڑھاتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایک کھجور جنہ صدقہ ایک پہاڑ دے برابر ہو جاتا ہے. اللہ انہیں قدر کر دے لے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی سخاوت بڑی مشہور ہے. جدوں میں کوئی موقع آندا آپ اللہ دے فضل نال پیش ہوندے. ایک موقع تے نا مسجد نبوی کم پہ گئی، نمازی زیادہ ہو گئے تے جگہ تھوڑی ہے. یہ بھی جامع ترمذی دے اندر اور سنن الکبری للبہقی دے اندر حدیث موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کون بندے من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد اللہ اکبر اللہ بخیر منها فی الجنہ فاشتریتها من صلب والی. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب نبی پاک نے اعلان کیتا ہے کیڑا بندہ جڑا فلاں جگہ نو خرید کر کے تے مسجد نبوی نو وسیع کرے گا، فلاں لوگوں کی زمین پلاٹ کو خرید کر کے مسجد کو وسیع کرے گا، میں اعلان کرنا اللہ اس کو بہتر پلاٹ جنت سے عطا کرے گا. حضرت عثمان کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ کہ مینوں رب نے توفیق بخشی، میں اپنی جیب وچوں پیسے خرچ کر کے تے مسجد نبوی وسیع کیتا ہے. یہ سخاوت عثمان ہے، ایسی عظیم سخاوت ہے. ایک اور موقع آتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی اعلان کر دے حضرت عثمان اپنا مال پیش کر دیندے اور نبی پاک دے نشاور کر دیندے. اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک کا موقع ہے. آپ نے فرمائے کون ہے؟ نبی پاک نے فرمائے کون ہے؟ من ينفق نفقة
متقبلۃ والناس مجہدون موسرون فحججت ذلک الجیش. سرکار نے فرمایا، جناب عثمان کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کیتا ہے کون ہے جڑا مال خرچ کر کے اللہ دے ہاں مقبول ہو جائے. لوگ محنت مشقت کرنے والے تے تنگ دست نے، اس لشکر نو کون تیار کرے گا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ دی توفیق نال میں اس لشکر نو تیار کیتا ہے تے کنا کچھ عطا کیتا ہے. حضرت دوسری حدیث اندر میرے اور تھوڑے پیغمبر جناب محمد، حوالہ نوٹ کر لے، جامع ترمذی حدیث نمبر کتاب المناقب باب مناقب عثمان، مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ 63 دے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے مطابق جا عثمان الی النبی بألف دینار فی کل، ایس کر کے نا اپنی آستین اندر 1000 دینار چھپا کر کے نا 1000 دینار لے کر کے آئے اس لشکر نو تیار کرنے واسطے. اور میرے نبی دی جھولی اندر جناب عثمان نے 1 2 نہیں 1000 دینار سرکار دی جھولی اندر این کر کے پڑ دیتے ہیں. میرے پیغمبر جناب عثمان کی سخاوت انہیں خوش ہوئے، آپ نے زبان نبوت اعلان کیتے ہیں اللہ اکبر اللہ، آج کے بعد ما ذر عثمان ما عملا بعد اليوم مرتين. سرکار نے 2 مرتبہ خوش ہو کے اعلان کیتا اس کر کے دیناراں نو اپنے جھولی دے اندر میرے نبی پلٹ دینے کدی انج کر دینے کدی اوپر کر دینے کدی نیچے کر دینے کہ نال فرماندے نے اے عثمان آج تو بعد جو بھی کرے اللہ نے تیری جنت نو پکیا کر دیتے، کوئی عمل تیرے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر اللہ. غزوہ تبوک دی جا ہوئی تیاری ہوئی تنگی غریبی مسلمانوں تے تاری اپین سونے پیغمبر چندے بھی کیتی تسخاوت دی عثمان نیت کیتی کرو کے عثمان تیار آئے 1000 آقا دی چولی دینار پائے، بار بار آقا چولی ہلاور عثمان دے بارے خبراں سناور. آج تو بعد عثمان عمل جو بھی کماوے کوئی نقصان نہ کسے عملوں بھی پاوے. کون عثمان؟ آمد رو دسا ہدایت تے مبنی عثمان ہے جن دی ہدایت دی نشان دہی اللہ نے پاک پیغمبر نے زبان نبوت میں کر چھڈی ہے. ایک اور حوالہ نوٹ کرنے جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3704 آپ سرکار تشریف فرمانے مسجد نبوی دا دور مدینے دا دور مسجد نبوی اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے صحابہ نو واضح و نصیحت کر دے پہلے کہ ایک صحابی نا حضرت مرہ بن کعب قید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کو سنے آپ فرما رہے سن کہ فتنے قریب نے
تے اس دوران ایک شخص منہ تے چادر لپیٹ کے گزرے ہے میرے نبی پاک دے سامنے او حضرت عثمان سر نبی پاک نے فرمایا ہے ہاذا یوم اذن علی الہدی، اے میری امتیوں، اے جڑا بندہ ہے نا ایلا گزر رہا ہے اے فتنے دے دور اندر ہدایت دے اوپر ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے صحابی مرہ بن کعب کہندے نے فقمت الیہ فاذا هو عثمان بن عفان، میں جلدی جلدی کھڑا ہویا، میں چادر اٹھا کے دیکھے ہے تے اے جان والا گزرن والا بندہ عثمان بن عفان ہے۔ غور کرنا کہندے نے میں تسلی واسطے نا آپ دا منہ مبارک حضرت عثمان دا منہ مبارک اپنے ہتھاں نال ایج کر کے پھیرے ہیں، جناب عثمان دے چہرے پاک نو نبی پاک پر کر کے میں نبی پاک نو مخاطب ہو کے آکھے ہے اللہ اکبر فاقبلت علیہ بوجہی، میں نا جناب عثمان دا چہرہ نبی پاک پر موڑے ہے تے نبی پاک نو پوچھے اللہ دے نبی جی اے بندے جڑا فتنہ دے دور اندر ہدایت دے اوپر ہوئے گا، آپ نے میرے ہاں اے عثمان فتنہ دے دور اندر ہدایت دے اوپر ہوئے گا۔ پچھلے جمعے میں فتنہ دی ایک حدیث تم اور سنائی صحیح البخاری دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جناب حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھتے رہے اے حذیفہ کانو حدیث یاد ہے جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سمندر دے پانی دی طرح تیزی نال فتنے آن گے ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں جی عمر جی وہ حدیث میں اچھی طرح یاد ہے لیکن اے عمر تو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، کیوں؟ تے فتنے دے درمیان ایک دروازہ ہے وہ بند ہے، جب تک وہ دروازہ بند ہے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو پوچھتے ہیں اے حذیفہ تسی فتنے دی حدیثاں نبی پاک کو یاد کرتے ہو، انہاں نوں بیان کرتے ہو، ذرا اے بھی دسو وہ دروازہ توڑیا جائے گا یا کھولیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے اس دروازے کو توڑیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے نے پھر تے بچ کوئی نہیں سکتا، فتنے دے بولو انج ہویا کہ فتنے دا آغاز ہوئے تو جناب عثمان دا دور آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، وہ دروازہ ٹوٹ گئے تو فتنے شروع ہو گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زبان نبوت فتنے دے دور اندر جناب عثمان دی ہدایت دا اعلان کر دیتا ہے کہ اے بندہ فتنے دے دور اندر بھی ہدایت دے اوپر ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی عظمتاں اینی شان ملی اینا مقام ملی تے اس کے باوجود قبر تے آخرت دی بڑی فکر ہے۔ حدیث پاک میں چاندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ترمذی شریف ابواب الزہد باب فی ذکر الموت اور ابن ماجہ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ 63 کے اندر صحیح سند یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر تے چلے گئے، قبرستان جاندے نے تے قبر تے کھڑے ہو گئے تے زارو قطار
نال روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے پوچھن والا پوچھدا اے عثمان تانوں تے نبی پاک نے ڈائریکٹ جنت دی بشارتاں دتیاں نے تانوں تے نبی پاک نے زبان نبوت نال جنتی قرار دتے ہیں اے عثمان اینا ڈر قبر تے کھلو کے اینا فکر ہے کہنے لگے اے اللہ دے بندے اندے وچ کوئی شک نہیں نبی پاک نے مینوں جنت دی بشارتاں دتیاں نے اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں اے جڑی قبر ہے آخر دی منزلاں دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے آخرت دی گھاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی گھاٹی ہے کبھی تو بھی فکر کیتا ہے اپنی امی ابو دی قبر تے جایا کر عام مسلماناں دی قبراں وچ جایا کر جا کے دعا کریا کر قبرستان جان دے دو مقصد نے قبرستان جان دے تے قبر دی زیارتاں دے دو مقصد نے ایک تے قبر والے واسطے رب کو دعا کرنا اللہ انہوں معاف کر دے تے دوسرا بندے نو اپنی موت بھی یاد آ جاتی ہے کہ اے اج قبراں دے ستے نے کل میں بھی ایتھے آنا ہے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار روئی جا رہے نے اینا روئے آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی بھیج جاندی ہے تے پوچھن والا پوچھدا ہے اینا ڈر تے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخر دی منزلاں دے وچوں قبر سب کو پہلی منزل ہے جیڑا بندہ قبر دی گھاٹی وچوں کامیاب ہو گیا اگے بھی امید ہے انہوں کامیابیاں مل جان گیا لیکن جڑا بدبخت ایتھے ہی قابو آ گیا قبر سے قابو آ گیا ان واسطے اگے بھی مشکلاں نے اللہ اکبر اللہ قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیا ہڈیاں جویں ویلن توڑ دا بنا خدا دی اوٹے کاکھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڈے تئی آلو اج فکر کر قبر دا قیامت دا تو لوگاں تے ظلم کرنے انہاں دے پلاٹ قبضے وچ لینے گھراں تے قبضہ کر لینے مال لٹ لینے تیروں ڈر کوئی نہیں ایک دن تو قبر وچ بھی جانے حساب کتاب بھی دینے رب دے سامنے بھی پیش ہونے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم بندے اے بھی رب کو روئی جا رہے نے آپ دی شہادت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان میں بیان کر دیتے صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے ایک دن نا ہرا پہاڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر اور آپ دے نال جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان جناب علی جناب طلحہ اور جناب زبیر 6 صحابی تے 7 اللہ دے نبی 7 بندے رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ سب تے راضی ہو گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ نال ہرا پہاڑ تے چڑھ دے نے اللہ اکبر اللہ اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایج کر کے اپنے پاؤں مبارک نال ٹھیڑا لگان دینے تے نال کہندے نے اے پہاڑ رک جا حرکت بند کر دے تیرے پتہ نہیں اللہ اکبر اللہ اس وقت فما علیکا الا نبی او صدیق او شہید اے ہرا
پہاڑ رک جا تینوں پتہ نہیں اج تیری کنڈ دے اوپر ایک اللہ دے پیغمبر نے ایک صدیق نے باقی شہید بھی نے کہ رک جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دی شہادت دی خبر دے چھڈی ہے. اس طرح دوسری حدیث احد پہاڑ دی اوتھے 4 لوگ نے اللہ دے پیغمبر نے جناب ابوبکر عمر عثمان نے رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہرا پہاڑ نے حرکت شروع کی تھی انہیں بد احد پہاڑ بھی ہلدا ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اس وقت احد اے احد رک جا فما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدا. اے احد پہاڑ آج تو قسمت والے آج تیرے اوپر رب دے پیغمبر کھڑے نے اور صدیق کھڑے نے 2 شہید کھڑے نے. وہ 2 شہید کون نے؟ ایک حضرت عمر اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ نے ان دی شہادت دا تذکرہ نبی پاک دی زبان تو امت نو دس دیتا ہے. شہید ہون والے ایک موقع دے نا ترمذی شریف دی حدیث ہے کتاب المناقب اور حدیث نمبر 3708 اور کو جتے تار لگی رو تھلے بڑھن 3708 نمبر حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما اللہ انہوں دونوں تے راضی ہو گیا. جدو راوی صحابی ہوئے تے ان دا باپ بھی صحابی ہوئے تے پھر کہیں تے رضی اللہ عنہما اللہ دونوں تے راضی ہو گیا. عمومی تے رضی اللہ عنہ کہیں تے لیکن جو دونوں صحابی میں حضرت عبداللہ بھی صحابی نے تے جناب عمر بھی صحابی نے تے دونوں دا نام آگے عبداللہ بن عمر تو کہنے رضی اللہ عنہما اللہ انہیں دونوں راضی ہو گیا. اس صحابی بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فتنہ دا ذکر کر دیا حضرت عثمان دے بارے یہ بھی اعلان کیتا ہے یقتل فی ھذا مظلوما لعثمان. ان فتنے دے دور اندر میرے عثمان مظلومانہ شہید کیتا جائے گا. آپ کی شہادت کی خبر جناب عثمان دے شہید ہونے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بیان کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری دے آغاز میں خلیفہ بنے. 25 ہجری نو فتوحات روم دا آغاز ہویا. 26 ہجری نو مسجد بیت الحرام نو آپ نے مسیح کیتا. 27 ہجری نو افریقہ اندلس جزیرہ قبرص اور دیگر علاقے فتح کیتے اور 28 ہجری نو حضرت نائلہ جنال آپ کا نکاح ہویا اور اس طرح 29 ہجری نو آپ نے فارس فتح کیتا اور مسجد نبوی دی توسیع کی تھی. 30 ہجری نو قبرستان دا علاقہ فتح ہوا. اللہ اکبر اللہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا آپ نے امت نو ایک قرات جمع کر دیتا. امت تے بڑا احسان کیتا ہے کیونکہ قرآن 70 قراتاں چ رب نے اتارے ہیں. انزل القرآن علی 7 احرف. لیکن نبی پاک تو بعد جناب ابوبکر دا دور آیا, اس کے بعد جناب عمر دا دور آیا, تے حضرت عثمان دے دور اندر مسلمان بڑھ گئے. لوگوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا. ایک کہندا ہے کہ اے قرات صحیح ہے, دوسرا کہندا ہے او سے حالانکہ صحیح تھے ساری ہی سن, لیکن جھگڑیاں نو ختم کرنے واسطے تے پوری امت مسلمانوں ایک نقطے تے جمع کرنے واسطے جناب عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری امت نو قرات قریش تے کٹھا کر دیتے. آپ نے حکم دیتے کچھ صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ تسی وہ جڑا نسخہ ہے نبی پاک دے ذریعے جناب ابو بکر نو ملے ہیں، پھر حضرت ابو بکر دے کولوں جناب عمر نو ملے ہیں، حضرت عمر دی شہادت تو بعد حضرت عمر دی بیٹی نبی پاک دی زوجہ ہے مومنہ دی ماں اما جان حفصہ کو چلا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اما جان حفصہ دے کولوں ایک قرات قریش والا نسخہ منگوایا تے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ ان نقل کرو مختلف علاقوں دے اندر صوبے دے اندر ایک کوئی قرات قریش وہ مختلف صوبے دے گورنر بھیج دیتی تو کیا آج تو بعد ساری امت انہوں ہی پڑھے گی، انہوں نے کٹھا کر دیتے ہیں. اس عظیم خدمت دی وجہ تو جناب عثمان ایک لقب دیتا جاتا ہے جامع القرآن. کی کہتے ہیں جامع ایف اے دے اندر اکثر بچے نو مختصر سوال آ جاندے ہیں کہ جامع القرآن کون سے صحابی ہے. آپ نے امت کو جمع کیتا اور 30 ہجری دے اندر ایک آپ کی ازمائش ہو گئی. ایک انگوٹھی ہے جو نبی پاک دی انگوٹھی ہے، حدیث پاک میں چاندہ ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مور لگان واسطے نا ایک انگوٹھی چاندی دی وہ تیار کروائی تو اندیا 3 سطراں اتنے رقم کروائیاں 3 لائناں دے اندر آپ نے لکھائی کروائی. پہلی سطر اندر محمد، دوسری سطر اندر رسول اور تیسری سطر اندر اللہ. یہ بن گیا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیغمبر دی سٹمپ اسلامی مہر ہے. آپ تو بعد جناب ابو بکر نو ملی، جناب ابو بکر تو بعد جناب عمر دے ہاتھ سے آئی، جنہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس تو بعد اے انگوٹھی بطور خلیفہ جناب عثمان کو آ گئی. ایک دن ایج کر کے گرمیاں دا موسم ہے کہ گرمیاں دا موسم ایک کنویں تے بیٹھ کے ٹھنڈک لین واسطے کنویں دے منیر تے بیٹھے نے عریس کنواں تے ایج کر کے انگوٹھی نوں اتار کے الٹ پلٹ رہے جی انسان کر دے. اچانک یہ انگوٹھی کنویں چ گر گئی. اس تو بعد ازمائشیں ہی شروع ہو گئی. جناب انس فرماتے نے اسی 3 دن صحیح بخاری کے اندر آتا ہے 3 دن مسلسل کوشش کی تھی لیکن انگوٹھی نہ ملی، پانی کے اندر گم ہو گئی. علامہ ابن حجر الاسقلانی جو صحیح بخاری دے سارے نے انہوں نے لکھیا یہ انگوٹھی کیسی سلیمانی انگوٹھی ہے، انہی برکتاں اے انگوٹھی دے گم ہونے تو بعد برکتاں ختم ہو گئی تے فتنے والے سر چک لے ہے. اللہ اکبر اللہ. جناب عثمان دی ازمائش آ گئی. اور یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے یہودیاں دا سرغنہ عبداللہ بن سبا اس بدبخت نے پہلے دن تو سوچے اسی مسلمانوں دا ایک دے مقابلہ نہیں کر سکتے تے دوسرے مسئلے ایک کر سکنے انہاں دے اندر رکھنا پیدا کر دئیے، بے اتفاقی پیدا کر دئیے. انہوں نے پہلے دن تو ایک کام شروع کر لے ہے. تو جس وقت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اس بدبخت نے اپنا ورک شروع کر دیتے ہیں حجاز میں تو جانتے ہیں اور ایتھے چونکہ اکثر صحابہ رہندے نے اوتھے بھی دال نہ گلی کم نہ بنے پھر بصرے میں جانتے ہیں، کوفے میں جانتے ہیں، شام چلا گیا، مصر چلا گیا، مختلف مقامات انہیں حمزین بندے نے پیدا کیتا ہے، کھڑا کیتا ہے. ایک وقت ایسا آندا ہے 35 ہجری دا سال موسم حج کہ مصر کا ایک وقت
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف مدینہ پاک اندر آندے آپ نے پتا چلے آپ مدینے تو باہر چلے گئے تو باہر ملاقات ہو گئی انہوں نے کچھ اختلافات سن کچھ کوشچن سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون بائی ون ایک ایک کر کے انہوں نے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے مطمئن کیتا ہے مطمئن کرنے تو بعد آپس کے اندر کچھ شرائط نال افہام تفہیم ہو گئے ہیں حضرت عثمان کی شرطاں کہ آج تو بعد تسی بغاوت نہیں کرو گے مسلمانوں کی جماعت تو الگ نہیں ہو گے تے مصری لوگوں دیا ہی کچھ شرطاں نے آپس کے اندر سلو سمائی نال معاملہ اوکے ہو گیا گیس ہو گیا اے وفد مصر نوں جا رہے ایتھوں آغاز ہوتا ہے فطرے لوگ بڑا کچھ کر دیں لوگوں لڑان واسطے دو بھائیوں لڑان واسطے دو بہنوں لڑان واسطے دو خاندانوں لڑان واسطے دو جماعتوں کے اندر تفریق پان واسطے دونوں ملکوں کے اندر نظام پیدا کرنے واسطے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں دو نمبر چیزاں دو نمبر مورا دو نمبر خط انہیں یہودی لابی نے ادو بھی تیار کیتے اور اج تک یہ مسلمانوں کے خلاف ورک کر رہے ہیں ایک بندہ تیار کیتا دو نمبر بندہ انہیں کوئی خط ہے وہ خط ایک مصری وفد کے خلاف لکھے حضرت عثمان کی طرف رضی اللہ کا آپ نے پتہ ہی نہیں مور بھی حضرت عثمان دی نام بھی حضرت عثمان دا اینی جلد بازی نہ وہ خط لکھیا تے دوسرے اینا سنگین اور سیکڑ خط ہوئے نا تے بندے نو ضرورت کی ہے لوگوں کے نال کولو جا کے کھین دی گال کرن دی جھگڑا کرن دی گالا کڈن دی انہوں تو چاہیے تھی چپ کر کے نکل جاندہ لیکن انہیں جان بوجھ کے اے مصری وفد نال ٹکر لئی گالا کڈیا انہیں کہا بھی تو کون ہے انہیں تلاشی لئی تے خط نکلے جہاں اے لکھیا سی بھی گورنر دے مصر دے گورنر نو جناب عثمان دی طرفوں لکھیا گیا اے لوگ جدو آن انہوں پھانسی دے دیتا جائے انہوں دے ہاتھ پیر کٹ دیتے جان سازش سی نا وہ لوگ اسے چاہ گئے نا مدینے واپس آ گئے بدتمیزی کی تھی جناب عثمان نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہوں تو تیرا خون لال ہو گئے اے خط کنے لکھے ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دو ہی طریقے نے تسی دو بندے تحقیق واسطے مقرر کر لو اور تفتیش کر لیں یا میں قسم چکن واسطے تیار ہوں بلکہ آپ نے قسم اٹھا کے کیا ہے واللہ ما کتبت الیکم کتابا قط حضرت عثمان کہنے لگے اللہ دی قسم میں تے خط لکھیا ہی نہیں وہ کہنے لگے تو کنے لکھیا پھر کہتے جی میں قسم دے رہے سارا کچھ ہی ہو جاندے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں ایسے تو لڑنا ایک شریف آدمی سی ٹیچر تے انہیں طرفوں کسی نے بوگز خط لکھ دیتا قصور دفتر دے اندر اینی شاید نے مجھے دسیا انہوں نے کہا جی وہ بندہ آپ چاہتا ہے بڑی مشکل ہے ٹرانسفر کرائی انہیں تو کہنا جی وہ بندہ چاہتا ہے میں واپس پھر چلا جاؤں ان کی طرفوں خط لے کے ان کی پھر ٹرانسفر کرا دیتی وہ روندا پٹتا رہ گیا انہیں کہا جی تو آپ کیا ہے کہنے لگے جی اللہ جانتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ان کی طرفوں خط لکھ دیتا کہ فلاں بندہ چاہتا ہے کہ میں نے ٹرانسفر کیتا جائے یہ مطلب یہ ہے آپ چونکہ نرم طبیعت سن آپ کی نرمی تو فائدہ اٹھایا گیا انہوں بہانا بنا کے نا وہ لوگ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو آئے انہوں نے کہتے آؤ ہوں جناب عثمان کے خلاف ساڈے نال ملو تسی سانو خط لکھے نے کوفے کے اندر بڑے تسی خط لکھے نے ہوں اسی آ گئے تو ساڈے نال ملو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے واللہ ما کتبت الیکم کتابا قط اللہ دی قسم میں تے خط لکھے ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے وہ بھی خط انہیں آپ کے کولے لکھے جناب علی دی طرف لکھ کے نا تو کوفے بھیج دیتے حضرت علی کو پتہ ہی کوئی نہیں ادھر خط حضرت عثمان کی طرف لکھیا خیر یہ بہانا بنا کے یہودی لابی اپنے مقصد اندر کامیاب ہو گئی
رکھنا پیدا کیتا گیا اور جناب عثمان دی نرمی کو پیدا اٹھایا گیا، آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، مسلح تے قبضہ کر لیا گیا، آپ نے صبر تو کم لے ہے، صحابہ نے مشورہ کیتا ہے، کئی صحابی لڑنے واسطے تیار نے، مقابلہ کرنے واسطے تیار نے، لیکن اللہ کے پیغمبر صحابی جناب عثمان کہتے ہیں نہیں میں اپنے پیغمبر کے شہر نو مسلمانوں کے خون روکنا نہیں چاہتا، نال وہ نبی پاک دا پیغام یاد آ گیا، جدو اللہ نے نبی جان لگے آپ نے ملاقات اظہار کیتا ہے، حضرت عثمان میرے پیغمبر کو آئے، حدیث دا لفظ ہے وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، حضرت عثمان کا چہرہ متغیر ہو گیا، بات تیرے کو پوچھا گیا وہ کی گل سی، کہنے لگے میں نبی پاک نے موت دے وقت دسیا سی اے عثمان ایک وقت ایسا آئے گا بلوائی تیرے تے حملہ کریں گے وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، میں نبی پاک نے وعدہ کیتا اے اللہ کے نبی جی میں صبر تو کم لواں گا، آپ نے یہ بھی فرمایا حدیث میرے پیغمبر دی اے عثمان اِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُكَمِّسُكَ قَمِيصًا، اے میرے عثمان خلافت کی شکل اندر اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، لوگ اتارن دی کوشش کریں گے لیکن اتارنا نہیں، صبر تو کم لے لے، اگر نبی پاک نے حکم نہ دیتا ہوں تو حضرت عثمان شاید خلافت بھی چھڑ دیں دے، اللہ کے نبی کا حکم ہے خلافت قائم رہے، مدینہ پاک اندر امن قائم کیتا ہے، لوگوں نے دسے آپ میں مسجد آباد کیتی یعنی جگہ لے کے دیتی، اج میں نے 2 رکعتاں دی اجازت نہیں، کھلا مدینے اندر 20,000 درہم دا خرید کے میں مسلمانوں واسطے مٹھے پانی کا انتظام کیتا ہے، آج میں سمندر کا کھاری پانی پی رہے ہیں، میرے پانی کی بھی اجازت نہیں، تو کہتے ہیں ساری گلاں ٹھیک نے لیکن خلافت چھڑ دے ہو، آپ کہنے لگے یہ تو کم میں نہیں کرنا، اللہ اکبر اللہ، آخر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دے تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی دن گزر گئے، پانی بند روٹی بند روزہ رکھ لینے، اللہ نیت کر کے روزہ رکھ لینے کہ ایک دن خواب اندر اللہ کے پیغمبر بل دے لے آپ بل دے اے عثمان میں نبی تیرے انتظار کر لیا کہ آج شام دے روزہ میرے کو جنت کے اندر افطار کرو، اللہ اکبر اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے شہادت کا جام روش کر لے اور اے ایتا پڑھ رہے ہیں صحیح ابن حبان اندر حدیث ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دشمن نے نیزہ مارے ہیں آپ کا خون چلے ہیں انہاں ایتا دے گر گیا، انہاں ایتا دا مطلب ہے کہ اللہ ہی انہاں دشمنوں کے خلاف پانو کافی ہے، بعد میں عمومی روایت 18 دن اجا دیے آپ کی شہادت دی، لیکن جی زیادہ صحیح روایت ہے وہ 12 دن اجا دیے، بہرحال آپ اللہ نے پیارے ہو گئے ہیں، لیکن نبی پاک نے کیتا ہوا وعدہ پورا کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اللہ نے فضل و کرم نال میرے نبی دے یار صحابہ جنہوں نے یہ عصمت کا اعلان کیتا ہے، علی عثمان تے عمر جرار جاوا قربان ہے، صدیق یارگار کوٹ کوٹ پیار سینے میں پا گیا، جگہ دا پیر سارے جگ نو جگا گیا، جنو جنو آقا سینے میں لا گیا، کٹ کٹ پیار لوگوں نے سینے میں پا گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیڑے جیڑے مدنی دے یار بن گئے وہ جنتاں دے آکے حقدار بن گئے، جنو جنو آقا سینے میں لا گیا، جگہ دا پیر سارے جگ نو جگا گیا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پانی بند ہو گیا، برداشت کیتے لیکن نبی پاک نے حکم تے صبر کیتے. آئیے نبی دے صحابہ نال پیار کیجئے، نبی دے صحابہ نال محبت دا اظہار کیجئے. اللہ کل قیامت والے دن مینوں تانوں نبی دے یاراں دا ساتھ عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.